ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ واقعہ کی ابتدائی 3 آیات کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ان تینوں آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اذا جب، وقعت واقعہ ہو جائے گی، الواقعہ واقعہ ہونے والی حقیقت کے ساتھ۔ اذا وقعت الواقعہ جب واقعہ ہونے والی حقیقت کے ساتھ واقعہ ہو جائے گی۔ لیسا نہیں، لوقعتہا اس کے واقعہ ہونے کی حقیقت کو، کاذبہ کوئی جھٹلانے والا، لیس لوقعتہا کاذبہ جب وہ قیامت بپا ہوگی اسے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ خافضۃ رافعہ کسی کو پست کرنے والی، نیچا کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ خافضہ پست کرنا، نیچا کرنا، رافعہ بلند کرنا۔ سورہ واقعہ کی ابتدائی 3 آیات میں قیامت کا ذکر ہوا، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ جو پہلی آیت میں کلمہ استعمال ہوا الواقعہ، اسی مناسبت سے اس سورہ مقدسہ کا نام واقعہ رکھا گیا۔ واقعہ قیامت کو کہتے ہیں، اور قیامہ بھی قیامت کا نام ہے، الساعہ الطامہ۔ تو یہاں پر واقعہ سے بعث کا یعنی اٹھنے کا معنی لیا گیا ہے، جس وقت انسان اللہ کی کچہری میں پیش ہوں گے۔ اذا وقعت الواقعہ قیامت کے بپا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر قیامت کا تذکرہ کیا۔ سورہ حاقہ میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ سو اس وقت واقعہ ہونے والی یعنی قیامت بپا ہو جائے گی۔ پہلی آیت کا آغاز اذا سے ہے۔ تفسیر کشاف کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ اس سے چند باتیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ معاد یعنی آخرت کو اہمیت دی گئی تاکہ یقین ہو جائے، اذا وقعت الواقعہ۔ اور دوسرا، اسلوب کی ندرت جو ہے وہ اس کی معنوی تاثیر پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حالات کی شدت الفاظ اور کلام سے ہی ظاہر ہو رہی ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ انسان کے لیے قبر سے اٹھنا یقینی ہے، اس لیے اسے واقعہ کہا گیا۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں کہا واضح طور پر لیس لوقعتها کاذبہ جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، حقیقت میں اسے کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ یعنی قیامت جب بپا ہو جائے گی تو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا اس حقیقت کو۔ اور پھر اس میں ہوگا کیا؟ خافضۃ رافعہ کسی کو پست کرنے والی ہوگی، کسی کو بلند کرنے والی۔ تفسیر تبصرہ نے علامہ ناصر الدین سعدی کی تفسیر کے حوالے سے یہ بات رقم کی۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب منکرین اپنے انجام کو پہنچیں گے، تکبر کرنے والے اسفل السافلین میں ہوں گے، یعنی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے وہاں ذلیل ہو رہے ہوں گے، اور کمزور لیکن نیک مومن دنیا میں نیکی کو کرنے والے وہاں باعث افتخار حالت میں ہوں گے۔ ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوں گی اور مزے کر رہی ہوں گی۔ خافضۃ رافعہ
یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو ضروری سمجھتے ہیں، ناگزیر سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، پتہ لگ جائے گا کون ذلیل ہو رہا ہے اور کون رفعت اور بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ منکرین خدا کا ٹھکانہ تب دوزخ کی آگ ہوگی، اور اللہ اپنے دوستوں کو بلند مقام جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ واقعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔